ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. آمنت باللہ صدق اللہ العظیم. جس کو جتنا میرے نبی سے پیار ہے درود پاک پڑھ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. بھروسہ مت کرو کہ ساتھوں کی ڈوری ٹوٹ جاتی ہے. کہ بھروسہ مت کرو کہ ساتھوں کی ڈوری ٹوٹ جاتی ہے. چھتیں محفوظ رہتی ہے حویلی ٹوٹ جاتی ہے. اور کسی دن پیاس کے بارے میں اس سے پوچھئے جس کی کہ کنویں میں بالٹی تو ہوتی ہے رسی ٹوٹ جاتی ہے. کہ کنویں میں بالٹی تو ہوتی ہے رسی ٹوٹ جاتی ہے. اور زندگی پر ناز نہ کر بھروسہ تیرا کیا ہے. آدمی ریت کی دیوار ہے رکھا کیا ہے. جن کی ہونٹوں پہ ہلکا سا تبسم بھی نہیں ان غریبوں سے پوچھو یہ دنیا کیا ہے. ان غریبوں سے پوچھو یہ دنیا کیا ہے. اور یہ زندگی کا کیسا لمحہ دکھا دیا. دیکھو تیری جدائی نے سب کو رلا دیا. تیاری کر لو پہلے اخیر میں موت ہے یہ جاتے جاتے مرحوم نے بتا دیا. کہ تیاری کر لو پہلے اخیر میں موت ہے یہ جاتے جاتے مرحوم نے بتا دیا. بڑی تیزی کے ساتھ گفتگو کر رہا ہوں. وقت کافی ہو چکا ہے. علماء کی جماعت تشریف فرما کے ہمارے مابین حضرت علامہ مولانا مفتی نور اسلام صاحب, مفتی راحل صاحب, مفتی انصر عالم, مفتی شمس الدین صاحب, ان کے علاوہ کافی علماء تشریف فرما کے سب کے نام سے میں واقف نہیں تو ذرا جہاں ہے. لوگوں کے ذہن سے معلوم تو چل رہا ہے کہ خصوصی خطاب تو مفتی نور اسلام صاحب اور مفتی راحل صاحب کے لوگ آئے ہیں. میری بھی دلی خواہش ہے کہ آج میں ان حضرات کی خطابت کو سن کر کچھ اپنے علم میں اضافہ ہو جائے. بڑی تیزی کے ساتھ گفتگو کر رہا ہوں. اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا. ہرگز اللہ کسی جان کو مہلت نہ دے گا جب اس کا وعدہ آ جائے گا, اس کا ٹائم آ جائے گا. واللہ خبیر بما تعملون. اور اللہ کو تمہارے کاموں کی خبر ہے. موت ایک ایسی مسلمہ حقیقت ہے کہ دنیا کا کوئی بھی مذہب ہو, کوئی بھی دھرم ہو, کسی بھی فرقے کا ماننے والا ہو, ہر مذہب, ہر فرقہ, ہر دھرم اس موت کو تسلیم کرتی ہے. دنیا کی ہر چیزوں میں اختلاف کی صورت نظر آ رہی ہے. دھرم میں اختلاف ہے, مسائل میں اختلاف ہے, امام میں اختلاف ہے, مذکور راز میں امام کا اختلاف ہے, کہنیوں سمیت تک ہاتھ دھونے میں غائب مغیّا کے تحت امام کا اختلاف ہو رہا ہے. نحو میں دیکھیں تو بسین اور کوفین کا اختلاف ہو رہا ہے. دنیا کی ہر چیزوں میں اختلاف کی صورت نظر آ رہی ہے. دھرم بدل رہا ہے, عقیدہ بدل رہا ہے, دھرم بدل رہا ہے, ایمان بدل رہا ہے, دھرم بدل رہا ہے, چیزیں بدل رہی ہے, دھرم بدل رہا ہے, معبود بدل رہا ہے, دھرم بدل رہا ہے, ہر چیزیں بدل رہی ہے. لیکن تنہا موت ایک ایسی چیز ہے جس میں نہ کسی دھرم کا اختلاف ہے, نہ کسی مذہب کا اختلاف ہے, نہ کسی فرقے کا اختلاف ہے. ہر مذہب اس موت کو تسلیم کرتی ہے. ایک 7 سال کے بچے سے سوال کر لیا جائے, اے بچہ ذرا تو بتا موت کے بارے میں کیا تصور کرتا ہے, موت کے بارے میں کیا گمان کرتا ہے. تو 7 سال کے بچے کا جواب آتا ہے ہمیں بھی ایک نہ ایک دن دنیا سے پرواز کر جانا ہے. جس بھی فرقہ باطلہ سے سوال کر لیا جائے, فرقہ باطلہ کا بھی یہی جواب ہے, رافضیت کا بھی یہی جواب ہے, قادیانیت کا بھی یہی جواب ہے, عیسائیت کا بھی یہی جواب ہے. دھرم بدل رہا ہے, عقیدہ بدل رہا ہے, دھرم بدل رہا ہے, چیزیں بدل رہی ہے. لیکن موت کے بارے میں جو مسلم دھرم کی رائے ہے وہ ہندو دھرم کی رائے ہے. موت کے بارے میں جو مسلم دھرم کی رائے ہے وہ عیسائیت کی رائے ہے, جو رافضیت کی رائے ہے وہ قادیانیت کی رائے ہے. دھرم بدل رہا ہے. موت کے بارے میں سب کا اتفاق ہے. موت کے بارے میں سب یہی کہہ رہا ہے. ہم نے ایک مندر کے پجاری سے سوال کر لیا, وہ مندر کے پجاری ذرا تو بتا موت کے بارے میں کیا تصور کرتا ہے, موت کے بارے میں تمہاری دھرم کی کیا رائے ہے. تمہارا دھرم الگ ہے, ہمارا دھرم الگ ہے. ہم ایک خدا کی عبادت کیا کرتے ہیں, تیرا تو کئی معبود ہے. تو گائے کی بھی پوجا کر رہا ہے, تو درخت کو بھی پوج رہا ہے, تو آگ کو بھی پوج رہا ہے. ہم ایک خدا کی عبادت کرتے ہیں, ہم ایک خدا کی عبادت کرتے ہیں. موت کے بارے میں تمہاری دھرم کی کیا رائے ہے. تو وہ مندر کے پجاری کا جواب آتا ہے دھرم الگ ہے, تمہارا دھرم الگ ہے, تمہارا عقیدہ الگ ہے, ہمارا عقیدہ الگ ہے. چیزیں بدل رہی ہے. لیکن جو مسلم دھرم کی رائے موت کے بارے میں ہے وہ ہمارے ہندو دھرم کی بھی وہی رائے ہے. معلوم چل رہا ہے دھرم بدل رہا ہے, عقیدہ بدل رہا ہے, لیکن موت کے بارے میں جو مسلم دھرم کی رائے ہے وہ ہر دھرم کی رائے ہے.
حرم بدل رہا ہے، موت کے بارے میں رائے نہیں بدل رہی ہے. موت کیا چیز ہے؟ موت خود اعلان کرتی ہے ان الموت الذی افرق بین البنات والامہات، میں وہ موت ہوں جو بیٹیوں اور ماؤں کے درمیان میں جدائی ڈال دیتی ہوں. ان الموت الذی افرق بین الاخی والاخوات، میں وہ موت ہوں جو بھائی اور بہنوں کے درمیان جدائی ڈال دیتی ہوں. ان الموت الذی افرق بین کل حبیب، میں وہ موت ہوں جو دوستوں کے درمیان میں جدائی ڈال دیتی ہوں. ان الموت الذی افرق بین الزوج والزوجہ، کہ میں وہ موت ہوں جو شوہر اور بیوی کے درمیان میں جدائی ڈال دیتی ہوں. ان الموت الذی یعمر القبور، میں وہ موت ہوں جو قبرستان کو آباد کر دیتی ہوں. پتہ چل رہا ہے موت خود اعلان کر رہی ہے. آؤ بڑی تیزی کے ساتھ ایک دو حدیث بتا کر اپنی گفتگو کو سمیٹنے کی کوشش کرتا ہوں. انسان مر جاتا ہے، اس کے اعمال ختم ہو جاتے ہیں، اس کے اعمال کا سلسلہ بند ہو جاتا ہے. یہ حدیث اس بات پر دال ہے، مسلم شریف کی حدیث ہے. ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اذا مات الانسان انقطع عنه عمله الا من ثلاثه الا من صدقة جاریہ او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له. جب انسان مر جاتا ہے اس کے اعمال منقطع ہو جاتے ہیں، اس کے اعمال ختم ہو جاتے ہیں، اعمال کا سلسلہ بند ہو جاتا ہے. زندگی ملی تھی نماز پڑھنے کے لیے، زندگی ملی تھی روزہ رکھنے کے لیے، زندگی ملی تھی خیرات کرنے کے لیے، زندگی ملی تھی زکات نکالنے کے لیے. اب انسان مر گیا، اس کے اعمال کا دروازہ بند ہو گیا. لیکن اللہ بڑا رحیم ہے، اللہ بڑا کریم ہے. ایک بندہ 30 سال تک ان کی نافرمانی کر رہا ہے، پھر بھی وہ روزی پہنچا رہا ہے. 40 سال تک نافرمانی کر رہا ہے، پھر بھی وہ روزی پہنچا رہا ہے.